السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، پھر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار آدم علیہ السلام میں ایسے نمایاں ہوئے کہ ان کی پیشانی پر چمک آتی تھی، یعنی جب دنیا میں ان کو بھیجا گیا اور اندھیرا ہوتا تھا، اس اندھیرے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک ایسے چمکتی تھی جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی برکت، جو کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ پھر غور کریں کہ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام سے حضرت شیث علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان میں منتقل ہوا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جب پیدا ہوتے تھے تو صبح کو بیٹا پیدا ہوتا تھا، شام کو بیٹی پیدا ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ حضرت شیث علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ اکیلے پیدا ہوئے، تو ان کے ساتھ کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ اس دن صرف اکیلے واحد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ تھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے پاک اور محفوظ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں کہ میں پاک رحموں سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سینوں سے، پاک جسموں سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر شخص جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت تھا، وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا عبادت گار نظر آئے گا۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بتاتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔